میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تو گور غریبہ میں شعر خوانی کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ میرے سمجھنے والے نہیں ہیں، کیا اپنے معنی کا میں رونا رہوں، الفاظ نہیں کوئی پرکھنے والا، مشکل تو یہ ہے۔ مگر آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ جب نسل انسانی کی سطح ذہن بلند ہوگی تو میرے شعر کی قدر کی جائے گی، جیسے مرزا غالب نے کہا شہرت شعرم گیتی باد من خواہ حسدن۔ اب یہ ہے کہ میں اپنے شعر کے متعلق کبھی مجھے یہ گمان نہیں ہوا کہ میں صاحب کمال ہوں۔ جس لمحے کسی شخص کو کسی فن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں صاحب کمال ہوں، اسی لمحے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں آپ لوگوں کو شامل الحق فاروقی اکیڈمی کی لائبریری میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سلسلہ ہے ایک کتاب ایک اقتباس کا۔ اور اس سلسلے میں آج جو میں نے منتخب کیا ہے وہ دن کی مناسبت سے جوش ملیح آبادی صاحب کی ایک تحریر کو۔ آج 5 دسمبر ہے اور جوش ملیح آبادی صاحب کا 122 سالہ یوم پیدائش۔ جوش صاحب اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر تھے اور بہت ہی تنازعات کا شکار بھی رہے۔ ان کے مزاج میں بغاوت کا عنصر زیادہ تھا اور یہ کہیں بھی مستقل مزاجی سے کام نہ کر پائے۔ تعلیم مکمل کی انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پہلی جو ملازمت کی انہوں نے وہ جا کے حیدرآباد دکن میں دارالترجمہ کے اندر 10 سال تک دل لگا کے بڑا کام کیا، اور 10 کے قریب میڈیسنس کی کتابوں کا وہاں پہ ترجمہ کیا انگریزی اردو۔ لیکن جو ان کے مزاج کا ایک خاصہ تھا کہ انہوں نے ایک دن نظام حیدرآباد دکن کے خلاف کوئی ایک نظم غزل لکھ دی جو ان کی خدمت پیش کی گئی، اور جوش صاحب کا وہاں سے پتہ کٹ گیا اور جوش صاحب مختصر سے نوٹس کے اوپر ریاست بدر کر دیا گیا۔ کلیم اخبار نکالا لیکن کلیم اخبار ان کا ناکام ہو گیا۔ یہ آزادی ہند کے تو حق میں تھے لیکن تقسیم ہند کے خلاف تھے، اور چنانچہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے وہاں رہنا پسند کیا، اور وہاں رہنے کے بعد ان کی شروع میں بہت ہی آوبگت ہوئی، یہاں تک کہ جو ہندوستان کی سرکار نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ پدم بھوشن وہ دیا جوش صاحب کو، اور جو شاید 1955 میں ملا تھا، لیکن 1956 میں ان کا کہ ہندوستان نے میرے ساتھ ناقدری کی اور یہ پاکستان چلے آئے۔ خیر پاکستان میں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ان کو ایک بڑا اچھا ادارہ تھا جو بابا اردو کے تحت اردو لغت بورڈ، اس میں ان کو ایک اچھے مشاعرے پہ رکھ لیا گیا اور کام ٹھیک ٹھاک چلتا رہا ان کا۔ لیکن پھر ان کا وہی شکایت تھی کہ یہاں بھی لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اور دوبارہ پھر ہندوستان جانے کی کوشش کی۔ وہاں گئے تو وہاں ان کو بہت ہی کورڈ رسپانس ملا، چنانچہ ان کی دوبارہ ہجرت کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو 3 کتابیں میں کہوں گا کہ بہت اہم آئی ہیں اس سال جوش صاحب کے حوالے سے، جو ہر لائبریری ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کو بھی شامل فاروقی اکیڈمی کی لائبریری کے لیے خریدا ہے۔ پہلی جو سب سے اہم کتاب آئی تھی وہ آئی ہے جولائی 2020 میں، اور یہ اٹلانٹس پبلیکیشن نے شائع کی تھی، اور یہ بنیادی طور پہ جو ایک ماہنامہ ساقی نکلتا ہے اس کا یہ جوش نمبر تھا جو 1963 وغیرہ میں شائع ہوا۔ اس کی اہمیت آپ اس سے سمجھیے کہ جب یہ رسالہ شائع ہوا تھا اور جب یہ ساقی کا یہ نمبر جو جوش صاحب پہ شائع ہوا تھا، اس کی قیمت تھی 6 روپے۔ شاید ہمیں دہلی صاحب کی کوئی ضد تھی کہ انہوں نے شائع تو کر دیا لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کا ریپرنٹ نہ چھپے، چنانچہ یہ بڑا نایاب قسم کا رسالہ تھا، اور 6 روپے کا یہ رسالہ کراچی میں فٹ پاتھ پہ 3,500 روپے تک کا بکا ہے۔ روایت یہ کہ لاہور میں 5,000 تک کا بکا ہے، اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی، تو یہ پہلی بار شائع ہوا، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ جو جوش صاحب کے خلاف جتنے مضامین بڑے بڑے ہیں یہ اس کا پورا مجموعہ ہے، اور یہ جواب جس کتاب کا ہے وہ بعد میں آئی ہے، اس کا میں ذکر آپ سے بعد میں کروں گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ ذکر کروں گا ایک بڑی اہم چیز آئی ہے، اور وہ اہم کتاب جو ہے 3 جلدوں پر مبنی ہے، اور یہ کلیات جوش کے نام سے آئی ہے، جو کہ ڈاکٹر حلال نقوی صاحب کی تحقیق ہے، تدوین ہے، اور جنہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ جوش صاحب کی جتنی بھی کلام تھا اس کو اکٹھا کر دیا۔ کہتے ہی ہیں کہ جوش صاحب نے 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی، اور غالباً 68 سال کی عمر تک وہ 1 لاکھ کے قریب اشعار کہہ چکے تھے، لیکن اس کا 60% ہی کہیں چھپ سکا اور 40% وہ تھا جو چھپ نہ سکا۔ اس کی بہت عرصے تک کوششیں ہوتی رہی جوش صاحب کی زندگی میں بھی، اس کے بعد بھی کہ ان کے تمام دیوان کو اکٹھا کیا جائے، اور تاکہ جو ادب کے باذوق افراد ہیں ان کو کوئی ایک جگہ مل سکے۔ تو اتفاق کی بات ہے جب جوش صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آئے سامنے،
اور وہ اس کتابوں کو خود چھاپنے جاتے تھے، نہیں ہوا، پھر ان کی ایک آدھ بیٹیاں آئیں، لیکن ان کے فیملی نے بالکل تعاون نہیں کیا، اور وہ کسی بھی قیمت سے ان کتابوں کو اشاعت کہیں باہر سے کروانے کو تیار نہ تھے۔ پھر وہی ہوا جو کہ ہوتا آیا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بفر زون میں ان کی رہائش تھی سیکٹر 15A میں، تو عقیل عباس جعفری صاحب بیچارے ایک سزوکی پہ اور ایک گاڑی پہ ان کے گھر سے جوش کا سامان لے کر، جس میں ان کی میز بھی تھی، جن میں کاغذات تھے، جن میں کتابیں تھیں، وہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کو لا کے دیا کہ ان کا سب سے بہترین جو اگر یہ حق بنتا ہے تو وہ آپ کا بنتا ہے، کیونکہ ہلال نقوی صاحب آج سے نہیں 20-25 سال سے جوش صاحب پہ کام کر رہے تھے، اور یہ کتابیں یہ چیزیں بڑی قسم کے عالم میں تھیں۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کام ہی کیا کہ نہ صرف یہ کہ جتنے بھی رسائل ممکن تھے، جتنے اخبارات ممکن تھے، تمام لائبریری جا کے چھانے، جہاں جہاں چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہاں سے نکالی، انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی، اور پھر ان کو کچھ آڈیو کیسٹس بھی ملے، وہاں پہ جو کلام تھا ٹیپ خزانہ کے اندر، یا مشہور لطف اللہ صاحب کا جو آواز کا خزانہ، اس سے بھی انہیں کتابیں نقل کی۔ یہ ساری اس کی محنت جو ہے وہ 3 جلدوں پر مبنی، کوئی 2500 سے زیادہ کتاب ہے، بہت عمدہ اس کی کتابت بھی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، بہت عمدہ گیٹ اپ ہے، بہت عمدہ جلد ہے اس کی، بہترین گفٹ پیک کے اندر ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اس کو کتاب کو لائبریری کے لیے خریدنا ذرا مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، لیکن خریدنے کے بعد یہ لگا کہ وہ فیصلہ اتنا غلط نہیں تھا، اور یہ لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے تھی، اور اس کے 3رے والیوم کے اندر کافی اشاریہ وغیرہ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں ان کی ایک جو اس سال کی جو ایک اور بڑی اہم کتاب آئی ہے، اور وہ کتاب ہے افکار کا جوش نمبر۔ ہوا یہ تھا کہ ساقی کا جو نمبر آیا تھا پہلے، وہ بنیادی طور پہ افکار میں ایک مضمون چھپا تھا شاہد دہلوی صاحب کا، اور اس کے جواب میں جو جوش صاحب نے بہت ہی سخت قسم کے ایک تنقید کی شاہد احمد دہلوی صاحب پہ، اور شاید اگر معاملہ صرف ان پر تنقید تک مبنی ہوتا تو شاہد صاحب پی جاتے، لیکن انہوں نے جوش صاحب نے شاہد احمد دہلوی کے ساتھ ساتھ ان کے دادا ڈپٹی نذیر احمد کو بھی رگڑ دیا، اور کہا یہ کہ ان کو بھی اردو لکھنی نہیں آتی تھی، اور الزام یہ لگایا کہ میرے پاس ایک کتاب، جب میں اردو بورڈ میں تھا تو میرے پاس کتاب آئی تھی جو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی ہے، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں مجھے بہت غلطیاں نظر آئیں، اور جس کو انہوں نے مرتب کیا تھا، تو یہ غصہ نکالا ہے میرے اوپر شاہد احمد دہلوی صاحب نے، یہ مضمون میرے خلاف لکھ کے۔ شاید اگر جوش صاحب برداشت کر جاتے اور اس کو معاملے کو نہ اچھالتے تو لوگ اس مضمون کو بھول بھال جاتے، لیکن جوش صاحب نے کیا کہ اس کا جوابی مضمون لکھا، افکار کا 2 نمبر آیا، اور اس 2 نمبر کے اندر یہ جوش صاحب کا جوابی مضمون بھی شامل کیا گیا، اور جس سے ہر طرف ہنگامہ مچ گیا، اور ادبی حلقے 2 کیمپوں میں بڑھ گئے صحیح معنوں میں، ایک جو جوش صاحب کے حامی تھا اور جو ان کے حامی تھا، شاہد احمد دہلوی صاحب کے حامی تھا۔ تو پھر شاہد صاحب نے کام یہ کیا کہ پھر پورے ہندوستان پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے لکھنے والے تھے ان سے انہوں نے ساقی کے لیے مضامین لکھوائے، اور ایک بہت بڑا نمبر شائع کیا۔ اس وقت کافی بزرگوں نے کوشش کی تھی کہ یہ سلسلہ نہ چلے آگے اور اس کو ختم کر دیا جائے، کئی لوگوں نے کوشش کی، طفیل صاحب نے کوشش کی، ابوالخیر مودودی صاحب جو مولانا مودودی کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بڑی کوشش کی، سمجھایا ان کو بھی ان سب سے چکر نہ پڑیں گے، ایسے کئی لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانا چاہا، لیکن جو شاہد صاحب جو تھے وہ اتنا آگے آ چکے تھے اور اتنا مواد اکٹھا کر چکے تھے کہ ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ یہ مشہور زمانہ ساقی کا وہ نمبر آیا جو ایک بار آ کے رہ گیا، اور بعد میں ان پہ کافی پریشر پڑا تھا دوبارہ چھائے کرنے کے لیے، لیکن کہ چونکہ دل کی بھڑاس نکل چکی تھی اور یہ خود کوئی اس کو مزید پھیلانے چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی کہ اب اس کا 2 نمبر نہیں چھپے گا۔ تو میں آتا ہوں سیدھے ایک کتاب ایک اقتباس میں جوش صاحب کے طرز تحریر پر، ذرا سنیے گا، کہ آپ ظاہر ہے کہ جوش کو ہم نے پڑھا ہے تو ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے مرثیوں کے حوالے سے، یادوں کی بارات کے حوالے سے، ان کے 18 معاشقوں کے حوالے سے، جن کو تقریباً ہر آدمی نے اپنے ٹین ایج میں ضرور پڑھا ہوگا، اپنی جوانی میں ضرور پڑھا ہوگا۔ تو لیکن جب جوش صاحب غصے میں ہوتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں، میں آپ کو وہ ایک تحریر سنانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ شاہد صاحب میرے منہ کو کالا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، راہیں ڈھونڈ رہے تھے، ان کی خوش نصیبی کے صحبہ صاحب مدیر افکار کے سر پر جوش نمبر کا بھوت سوار ہو گیا، اور انہیں مفت ہاتھ آئے تو برا ہے کیا ہے کے تحت شاہد صاحب کی بارگاہ میں ایک مضمون لکھنے کی فرمائش کی، جیسے اس انار کا ایک پھول ان کے غیظ و غضب کے میگزین میں جا پڑا، دفعتاً اس قدر
دھماکہ ہوا کہ راست گفتاری، وزاداری، شرافت کے تمام محلے دفتن بھگ سے اڑ گئے. ان کا پورا ملبہ اڑ کر جوش نمبر کے میدان میں ایک گھورے کی طرح جمع ہو گیا، جس کو بڑی مشکل سے صاف کیا جا رہا ہے. جوش صاحب لکھتے ہیں، مجھ کو واقعی بڑی ہمدردی ہے شاہد صاحب سے. ان کے ساتھ یہ عجیب المیہ ہوا کہ بڑے ولولے کے ساتھ میدان ادب میں اترے، لیکن اس کوچے میں ایک ربع صدی تک پاپڑ بیلتے رہنے کے باوجود وہ اپنی ادبی قامت میں اتنی بلندی پیدا نہ کر سکے کہ ملک کے چوٹی کے ادیبوں کا تو ذکر ہی کیا، ممکن نہیں ہو سکا کہ 2-4 چھڑبھیا لوگ بھی ادیبوں کے حلقے میں اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو ان سے ہی 2-4 انچ بلند نظر آئیں. واللہ میں اس پردے میں شاہد صاحب کی منقبت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ شہرت حاصل نہ ہونا میرا ہمیشہ سے اس امر کی دلیل نہیں ہوتا کہ غیر مشہور آدمی لیاقت نہیں ہے. اسی طرح شہرت کا حاصل ہونا بھی اس امر پہ دلالت نہیں کرتا کہ مشہور آدمی نالائق آدمی بھی ہے. جوہر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تو خداداد ہے، اور خداداد اس چیز کو کہتے ہیں جو ناقابل گرفت اور بے پناہ مصائب اور خلل کی سازگاری سے پیدا ہوا کرتی ہے. ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جو شاہد صاحب سے علم و ادب میں بہت کم ہیں، لیکن ان کو دنیا جانتی ہے. شاہد صاحب کے جاننے والے اتنے کم ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ غیر معروف عربی گھوڑے کی قیمت صرف 10 روپے اور کسی معروف خچر کی قیمت کم سے کم 300 روپے ہوتی ہے. واللہ علم جو صاحب نے خچر کس کو کہا اور گھوڑا کسے کہا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شاہد صاحب حلقہ ادب میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے. جب ان کی ذہانت نے اس ناکامی کو محسوس کر لیا تو چونکہ ان کا میلان موسیقی کی طرف بھی مڑ گیا تھا، لہذا وہ ادھر مڑ گئے. فن موسیقی تو انہیں آ گیا، اور مختلف ماہرین موسیقی کا بیان ہے کہ انہوں نے اس فن میں بدرجہ اتم بھی حاصل کر لیا، مگر یہاں بھی بدبختی نے ان کا راستہ روک لیا. کیا کرتے، گلے نے ان کا ساتھ نہ دیا. اس قدر نقص کی بنا پر وہ بیچارے اس کوچے میں بھی کوئی ناموری حاصل نہ کر پائے. یہ اور بات کہ ڈون ڈھاڑیوں کی صحبت نے ان کی شائستہ زبان بھی چھین لی، ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی. ایک شایان شہرت شریف زادے کا یہ حشر ایک عبرتناک منظر ہے. چنانچہ ناکامیوں نے ان کا دل توڑ دیا. وہ احساس کمتری کے مرض میں شکار ہو گئے جیسا کہ اس مرض میں ہوا کرتا ہے. ان میں یہ میلان یہ پیدا ہو گیا کہ وہ ادب و موسیقی کے کامیاب و معروف اساتذہ کا منہ چڑھائیں، ان پر کیچڑ اچھالیں کہ ان مریضوں کا انہی باتوں سے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کاش میاں شاہد احمد مشہور ہوتے اور بار خدا وہ مشہور ہو جائیں. کاش وہ تندرست ہوتے، بار خدا وہ تندرست ہو جائے. اس اقتباس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگلی بار کسی اور کتاب کے اقتباس کے ساتھ تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.